جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، السلام علیکم سب میرے دوست کو، معززین سامعین کو انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک کا ذکر لے کے آیا ہوں، ہسٹری لے کے آیا ہوں، وہ بنانی تو مجھے پنجابی میں چاہیے تھی ویڈیو، لیکن میں اردو میں ہی بناؤں گا۔ پنجابی والے بھی اردو سمجھ جاتے ہیں، چاہے وہ چڑھتا پنجاب ہو یا لہندا پنجاب ہو۔ تو آج میں آپ کو ہسٹری بتاؤں گا سکھ امپائر کی۔ سکھ امپائر جو ہے، اس کی عمر تو زیادہ لمبی نہیں تھی، لیکن پھیل کافی گئی تھی۔ چڑھتا پنجاب جو انڈین پنجاب ہے، پاکستانی پنجاب، کے پی کے، سندھ کے کچھ حصے، کچھ بلوچستان کے حصے، پشاور سے ادھر سے ممبئی تک پھیلی ہوئی یہ ساری، یعنی کہ جتنا خالستان کا ایریا ہے ان کا، جس میں اب بٹنڈا اور وہ ہریانہ، یہ علیحدہ سٹیٹس بھی نکل آئی ہیں، وہ بھی پنجاب سے نکلی ہیں دلی تک۔ یہ سارا پنجاب تھا اس وقت، اور اس پہ سکھ امپائر جو ہے رائج تھی۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پنجاب کے وہ بہادر سکھ جاٹ جنہوں نے مراٹھوں، مغلوں، پٹھانوں، انگریزوں کو ناکو چنے چبائے تھے، اور آج بھی ہندوستان میں موجود انڈین سرکار کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ سکھ سلطنت دراصل برِ صغیر کی ایک اہم اور طاقتور ترین سلطنت تھی، جسے سب سے آخر میں انگریزوں نے فتح کیا تھا۔ سکھ سلطنت کا قیام مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیا تھا۔ جب 1799 میں رنجیت سنگھ لاہور پر قبضے کے بعد پنجاب کے ارد گرد کے علاقوں پر اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سکھ سلطنت کے پہلے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے، جنہوں نے تقریباً 40 سال حکومت کی، اور ان کی فتوحات سے قبل سکھوں نے کشمیر سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں سندھ کے علاقے تک ایک وسیع و عریض سلطنت قائم کر لی تھی۔ شمالی ہندوستان اور پنجاب میں موجود ہزاروں سالوں سے موجود تھا۔ شمالی ہندوستان اور پنجاب جو کہ اب موجودہ پنجاب ہے، یہ ہزاروں سالوں سے موجود تھا ادھر، یعنی کہ یہاں پہ مختلف آبادی تھی، لوگ تھے، یعنی کہ یہ نو آباد نہیں ہے، جو کئی ایک بادشاہوں اور فوجوں کا مرکز بھی رہا۔ سکھ مذہب کی بنیاد 15ویں صدی کے آخر میں رکھی گئی تھی۔ گرو نانک سکھوں کے بانی تھے، جو سکھ گروؤں میں سب سے پہلے گرو تھے جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی۔ سکھوں سے پہلے جہاں پر 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایک ترک فاتح بابر، ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں قدم رکھا۔ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ جو مغل بادشاہ تھے ہندوستان کی، جو مغل امپائر تھی، یہ بھی ترک عثمانیہ سلطنت کا ایک، اس کی سب جو ہے نا گورنمنٹ تھی، سیمی گورنمنٹ۔ ترک جو تھے سلطان، وہ باقاعدہ اپنا ایک انہوں نے صوبے دار یہاں پہ لگایا ہوا تھا ہندوستان میں، اس امپائر کی نگرانی کے لیے۔ اور اس نے یہاں پر موجود لودھیوں کو شکست دے کر عظیم مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور 16ویں صدی کے آس پاس پہ ترک فاتح پورے ہندوستان پر چھا گئے۔ مغل حکمران میں سکھوں کے لیے سب سے زیادہ نرم رویہ شہنشاہ اکبر کا تھا۔ 1567 میں شہنشاہ اکبر سکھوں کے گرو سے ملنے گئے، اور وہاں انہوں نے سکھوں کے لنگر خانے سے کھانا بھی کھایا۔ سکھوں کا لنگر خانہ آج بھی بہت مشہور ہے، وہاں آج بھی لنگر چل رہا ہے، جس میں کسی مذہب کی کسی کی تمیز نہیں ہے، جو مرضی کھائے۔ سکھوں کا یہ لنگر خانہ 16ویں صدی سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی سکھ کمیونٹی کھانا بنا کر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں پر سکھ ذات، رنگ اور جنس کی تفریق کیے بغیر ہر کوئی وہاں آ کر کھا سکتا ہے۔ اگرچہ شہنشاہ اکبر نے سکھوں کے گرو سے ملاقات کی تھی، ان کے بارے میں اچھے خیالات تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سکھ مذہب پھیلتا گیا، تو بعد میں آنے والے مغل بادشاہوں کے لیے سکھ ایک خطرے کے طور پر دیکھے جانے لگے۔ چنانچہ جب مغلیہ سلطنت کے تخت پر شہنشاہ جہانگیر، جس کی دور حکومت 1606 سے 1627 تک ہے،
برسر اقتدار آئے تو اس وقت جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خسرو نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر ڈالی اور انہوں نے گرو ارجن دیو سنگھ سے مدد کی درخواست کی، جس کے بعد گرو ارجن دیو سنگھ نے اس باغی شہزادے کی مدد کی، لیکن یہ بغاوت ناکام رہی اور شہنشاہ جہانگیر کا بیٹا گرفتار ہو گیا۔ اس گرفتاری کے بعد اس کے ساتھیوں پر شاہی عتاب نازل ہوا۔ شہزادہ خسرو نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی تھی اور جا کر اس نے پناہ لی اپنی سلطنت چھوڑ کر گرو ارجن دیو سنگھ کے پاس، جو سکھ گرو کے رہنما تھے اس وقت۔ تو اس نے اسے پناہ دی، اس کے ساتھ اسے فوج بھی دی۔ اس نے واپس اپنے والد کی سلطنت پہ حملہ کیا، لیکن وہ حملہ ناکام ہو گیا، وہ پکڑا گیا اور اس کے بعد ایک چھاپا مار کارروائی میں گرو ارجن دیو سنگھ بھی پکڑے گئے۔ آگے ان کو سزا کیسی ہوتی ہے وہ سنیں۔ گرو ارجن دیو سنگھ جی گرفتار کر کے لاہور قلعہ میں بند کر دیا گیا اور 30 مئی 1606 کو مغل شہنشاہ جہانگیر کے اوپر انہیں پھانسی لگا دی گئی۔ گردوارہ ڈیرہ صاحب انہی کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سکھوں اور مغلوں کے درمیان کئی ایک جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن اس دوران مغلوں نے سکھوں کو تنگ نہ کیا، کیونکہ مغل اس وقت اندرونی بغاوتوں میں الجھے ہوئے تھے۔ جب مغلیہ تخت پر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر برسر اقتدار آئے تو اس وقت سکھوں نے کافی طاقت پکڑ لی تھی۔ انہوں نے تخت نشین ہونے کے بعد سکھوں کے نویں گرو دیو بہادر کو اطاعت کا حکم دیا۔ گرو دیو بہادر نے اورنگزیب کی اطاعت سے صاف صاف انکار کر دیا، جس پر 24 نومبر 1675 کو اورنگزیب کے حکم پر دلی کے چاندنی چوک میں مغل شہنشاہ کی اطاعت قبول نہ کرنے پر گرو دیو بہادر کا سر قلم کر دیا گیا۔ میں تو ابھی ایک بات سوچ رہا تھا کہ بابا قائد اعظم نے کیوں ان کو پیشکش کی تھی سکھوں کو کہ آپ 1947 میں پاکستان کے ساتھ پاکستان کا حصہ بنے، ادھر کو ووٹنگ کرے، لیکن یہ بیوقوف انہوں نے کوئی بات ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سوچ کے انکار کیا ہوگا۔ تو پہلے بھی ان پر اتنے ظلم و ستم ہو چکے تھے جس کی وجہ سے محمد علی جناح صاحب نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے خیر دعوت قبول نہ کی اور آج بھی وہ انڈیا سے تنگ ہیں۔ جو اب حالات ہیں کل پرسوں سے ابھی پھر ادھر جو احتجاج ہو رہا ہے اور احتجاج پہ لاٹھی چارج اور فائرنگ اور کچھ لاشیں بھی گر چکی ہیں۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب ہی کے عہد میں سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے خالصہ تحریک کی بنیاد رکھی اور اس نے اپنے ماننے والوں کو مزید عسکری بنایا اور اس نے خالصہ جنگجو کی بنیاد رکھی، جس کے بعد گرو گوبند سنگھ نے مغلوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت اور جھڑپوں کے دوران مغل فوج گرو گوبند سنگھ کا تعاقب کرتی تو گرو گوبند سنگھ پنجاب میں شمال مشرقی جنگلوں اور پہاڑوں میں چھپ جاتے، یعنی کہ وہ اس سائڈ پہ نکل جاتے جدھر دلی سے بالکل جو ہے شمال کی طرف جنگل اور پہاڑ، ادھر جا کر چھپ جاتے جنگلوں پہاڑوں میں۔ شہنشاہ اورنگزیب اس دوران مغلیہ سلطنت کو مزید وسعت دی۔ 1707 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب وفات پا گئے، جس کے بعد سکھوں کے گرو گوبند سنگھ نے نئے آنے والے مغل شہنشاہ کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران گرو گوبند سنگھ مارے گئے۔ سکھوں کے اس خالصہ فوج کی قیادت بندہ سنگھ بہادر کر رہے تھے، یعنی کہ اب آگے یہ بندہ سنگھ بہادر کو ان کا گرو یا رہنما لیڈر نہیں تھا، یہ سپہ سالار تھا۔ اب وہ باتیں اب آنے لگی ہیں جو ابھی 200-300 سال بعد ابھی پھر اپلائی ہو رہی ہیں اس خطے پہ، وہ آگے میں ابھی بتاتا ہوں۔ بندہ سنگھ بہادر شروع میں ایک سکھ فوجی افسر تھے۔ یہ پہلا سکھ سپہ سالار تھا جسے مغلوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ بندہ سنگھ نے جب لڑائی کی مغلوں کے خلاف تو اسے اس لڑائی میں فتح ہو گئی، وہ جیت گیا وہ جنگ، اور یوں چھوٹے صاحبزادوں کے قتل کا انتقام پورا ہوا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے گرو گوبند سنگھ کے نام سے سکے اور مہر بھی جاری کی۔ بندہ سنگھ بہادر نے نچلی ذات کے لوگوں کو اعلیٰ عہدے دیے اور ہل چلانے والے مزدور کسانوں کو زمینیں بھی دی۔ بندہ سنگھ بہادر نے زمینداری نظام کا خاتمہ
جائیداد کے حقوق کسانوں کے دیے گئے کسانوں کو دے دیے۔ سکھوں کا یہ حملہ مغلوں کے علاقائی دارالحکومت سماتا پر کیا گیا تھا، لیکن بندہ سنگھ بہادر کی یہ فتح عارضی ثابت ہوئی۔ اگرچہ اس نے پنجاب کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس نے سکھ سلطنت کو شمال مشرقی اور پہاڑی علاقوں لاہور امرتسر تک وسیع کر لیا تھا، لیکن 1715 کے ابتدا میں مغل شہنشاہ فرخ نصیر کے حکم پر شاہی فوج نے ابو سمند کی قیادت میں گرداسپور ضلع کے قریب واقع گرداس ننگل قلعہ میں بندہ سنگھ بہادر کو مغلوں نے کئی ماہ تک محصور رکھا۔ یعنی کہ اس قلعے میں بندہ سنگھ بہادر اپنی فوج کے ساتھ موجود تھا، تو انہوں نے محاصرہ کر لیا قلعے کا مغل فوج نے، اور اس بندہ سنگھ بہادر کو جب ان کی ساری سپلائی لائن بند کر دی، جب ان کا اندر سے راشن ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ بہادر کو کئی ماہ تک محصور رکھا۔ سامان رسد اور اشیاء خورد و نوش ختم ہو جانے کے بعد اس نے اسی سال دسمبر کو ہتھیار ڈال دیے، یعنی کہ 1717 میں ہتھیار ڈال دیے، اور فروری 1716 کو 794 یعنی کہ 1715 میں ہتھیار ڈالے، 1716 کی فروری میں 794 سکھوں کے ساتھ اسے دلی میں لایا گیا۔ 794 قیدی بنا لی گئی جو اس کے جنگجو تھے، جہاں 5 مارچ سے 13 مارچ تک ایک دن میں 100 سکھوں کو پھانسی دی گئی۔ 16 جون کو شہنشاہ کے حکم سے بندہ سنگھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بندہ سنگھ بہادر کی موت کے بعد پنجاب پر مغلوں نے پھر قبضہ کر لیا اور سکھوں کے خالصہ فوج کے بے شمار سپاہی مارے جا چکے تھے۔ ان میں سے بچ جانے والے پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے اور انہوں نے مغلوں کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ 1730 کے اوائل میں مغل فوج سکھوں کی اس گوریلا وار سے تھک ہار کر انہوں نے سکھوں سے صلح کر لی اور انہیں گھر واپس آنے کی اجازت دے دی۔ چونکہ مغلیہ سلطنت کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی اور 1730 کے بعد آنے والے بڑے طوفان نے انہیں مزید کمزور کرنا تھا۔ یہ طوفان ایرانی فاتح نادر شاہ کے ہاتھوں ہندوستان میں داخل نادر شاہ کے ہاتھوں ہونی تھی۔ نادر شاہ نے درہ خیبر کے راستے داخل ہو کر پشاور اور لاہور کو فتح کیا اور اس کے بعد کرنال کے مقام تک پہنچ گیا۔ کرنال جو انڈیا میں موجود ہے، وہ تقریباً 70 میل کا فاصلہ ہے کرنال اور دلی کا، دلی کے قریب ہی آتا ہے ضلع کرنال، جو دلی سے صرف 70 میل شمال میں واقع تھا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کے تخت پر محمد شاہ المعروف محمد شاہ رنگیلا برسر اقتدار تھا، جو پوری فوج 70 میل دور کرنال تک نہ جمع کر سکا، جبکہ اس کے مقابلے میں نادر شاہ کابل سے 600 میل کا فاصلہ کر کے کرنال پہنچا۔ ایرانیوں اور مغلوں کے درمیان خطرناک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں مغل مارے گئے۔ یہ 600 میل نہیں، 1600 میل ہے، تو ہزاروں مغل مارے گئے، اور مارچ 1739 میں نادر شاہ رنگیلا جو ہے وہ یہ انتشار فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوا، یعنی کہ 1739 میں مارچ میں جو نادر شاہ ہے وہ دلی میں فاتح بن کر داخل ہوا۔ اس نے 2 ماہ تک دلی میں قیام کے بعد مغلوں کا خزانہ لوٹ لیا اور وہ واپس ایران چلا گیا۔ اس حملے میں کوہ نور جیسا قیمتی ہیرا بھی نادر شاہ اپنے ساتھ ایران لے گیا۔ یہ کوہ نور ہیرا وہی ہے جو اب ملکہ الزبتھ برطانیہ کے جو ملکہ جو بھی پچھلے کچھ عرصے میں فوت ہوئی ہے، اس کے شاہی تاج میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد پنجاب اور افغانستان کے پٹھان حکمران احمد شاہ ابدالی نے قبضہ کر لیا۔ پنجاب کے کچھ حصوں کو اپنی ریاست میں شامل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں مراٹھا سلطنت سے اپنی تیسری پانی پت میں جنگ لڑی۔ یہ ابھی میں پانی پت کی لڑائیوں اور جنگوں کا بھی ذکر کروں گا آگے آ کے۔
آپ کائنڈلی کمنٹ میں مجھے یاد کروا دیا کریں، میں اس ٹاپک پہ باقاعدہ پہلے نوٹس تیار کرتا ہوں 3-4 لوگوں کی، پھر گوگل سے سرچ کرتا ہوں، اس کے بعد میں پھر یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ تو آپ کائنڈلی ویڈیو دیکھا کریں، میرے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ڈیلی کے صرف اس 15 منٹ کی ویڈیو کے لیے ہیں۔ اس میں مرہٹوں کی طاقت کو احمد شاہ ابدالی نے کچل کر رکھ دیا، لیکن اس دوران احمد شاہ ابدالی کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ پنجاب پر اگرچہ احمد شاہ ابدالی کا قبضہ تھا، لیکن احمد شاہ ابدالی بھی سکھوں پر مکمل کنٹرول حاصل نہ کر سکا۔ بندہ سنگھ بہادر کی موت کے بعد سکھ آپس میں متحد نہ ہو سکے۔ 1716 سے لے کر 1799 تک سکھوں کے پنجاب میں مختلف گروہ بن گئے، جو کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ان کی یہ لڑائی اس وقت تک قائم رہتی جب تک انہیں افغانوں سے جنگ کا خطرہ ہوتا۔ سکھوں کی اس بکھری ہوئی طاقت کو رنجیت سنگھ نے دوبارہ یکجا کیا اور 1801 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ سکھوں کا مہاراجہ بن کر سامنے آیا۔ رنجیت سنگھ نے پنجاب پر تقریباً 38 سال حکومت کی۔ اس نے کئی ایک جنگوں میں افغان پٹھانوں کو شکست دی اور پشاور پر قبضہ کر لیا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں حکومت میں عوام خوشحال اور سلطنت مستحکم تھی۔ اس کے فوج میں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملازمت دی گئی تھی۔ رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو سخت ترین تربیت دی اور اسلحہ کو جدید بنایا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد اس کی فوج خود سر ہو گئی اور سلطنت زوال کا شکار ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 1848 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان آخری جنگ ہوئی، جس میں شکست کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور سکھ سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سکھ سلطنت کے خاتمے کی بڑی وجہ سکھ فوج تھی، جو کہ اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ جب چاہے کسی بھی سکھ مہاراجے کو قتل کر دیتی اور جسے چاہے تخت پر بٹھا دیتی۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد تقریباً اگلے 3 سکھ مہاراجوں کو اسی فوج نے زہر دے کر قتل کیا تھا، مارا تھا۔ سکھوں کی اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور پنجاب کی سرحد پر پہلی اینگلو سکھ جنگ کا آغاز ہوا، جو کہ 1845 سے 1846 تک جاری رہی۔ اس پہلی جنگ میں شکست کے بعد انگریزوں نے سکھوں سے کشمیر کے شمالی علاقے اور اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ سکھ سلطنت کو فتح کرنے کے بعد جب انگریز پورے برصغیر پر قابض ہو گئے تو بڑی تعداد میں سکھوں نے انگریزوں کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی اور انہوں نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ جی، یہ تو تھا مختصر سا جو ہے اپنا ایک سکھ سلطنت کا خلاصہ یا تاریخ۔ اس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو دوسری اکثریت جو ہے سلطنتوں کے زوال کا شکار ہوئی۔ جو حکومتی معاملات یا سلطنت کے امور سلطنت، جو بندہ جب بھی اپنی حدود سے کراس کرے گا تو ریاست تباہ ہوگی۔ ہر بندہ، ہر حکمران، ہر چیز اپنی حدود میں رہ کے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرے تو ریاست کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ تو دوستو، پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور برائے مہربانی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، دوستوں سے میرا چینل شیئر کریں، دوستوں کو بھی سبسکرائب کروائیں میرا چینل، تو لائک شیئر کمنٹ بھی کریں، اور باقی جس ٹاپک کی جس چیز کی آپ کو ویڈیو چاہیے وہ کمنٹ میں مجھے بتا دیں، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا باقاعدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جو آپ کو پسند ہو یا جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں نیچے کمنٹ کر دیں کہ یہ ٹاپک جو ہے آپ نے جاننا ہے اور اس کی ویڈیو آپ کو میں بنا کر دوں۔ تو بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنے چینل کو بھی یاد رکھیے گا۔